السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہاشمی میڈیا آفیشیل اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال ہاشمی۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے اسے تعارف کا محتاج نہیں، میری مراد استاد محترم معروف مدنی اسکالر حضرت مولانا عبدالرؤف محمدی صاحب۔ سب سے پہلے تو میں استاد محترم کا انتہائی مشکور ہوں، اپنے قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ حضرت سے پوچھیں گے ماہ رمضان المبارک میں دنیاوی مصروفیات کے ساتھ آدمی کو رمضان کس طرح گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے اس چینل کے ذریعے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے میری آواز لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کیا۔ رمضان المبارک دراصل رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس میں اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے خصوصی پیکیجز کا اعلان کیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب انداز میں صحابہ کرام سے پوچھا کہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ تو کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہو گیا، کوئی وحی آنے والی ہے؟ دوسرے صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کسی جنگ کا اعلان ہونے والا ہے؟ یعنی ایسے اہتمام کے ساتھ اور عجیب انداز سے آپ نے سوال کیا اور پوچھا۔ پھر آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اصل میں تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک، جس کی پہلی رات اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کی بخشش اور مغفرت کا فیصلہ فرمایا تھا۔ تو یہ بخشش اور مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کی تربیت کا مہینہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں حلال چیزوں کو کھانے کا حکم دے کر یہ تربیت کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی غیر رمضان میں حرام چیزوں سے بچنا چاہے تو یہ اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح اس ماہ مقدس میں آپ دیکھیں کہ صرف تراویح میں 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اگر عام دنوں میں فرائض نمازوں کی رکعت کا ہم حساب لگائیں تو وہ تقریباً 20 رکعت بنتی ہیں، تو رمضان میں ایک وقت کے اندر ایک جگہ کھڑے ہو کر 20 تراویح پڑھنا اگر آسان ہے اور پڑھا جا سکتا ہے تو یہ میسج اور پیغام دیا گیا کہ غیر رمضان میں اگر باقی نمازوں کے فرائض کو پورا کیا جائے اور رکعت پڑھی جائے تو یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ تو یہ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، ٹریننگ کا مہینہ ہے، اللہ سے بخشش اور مغفرت لینے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے، اور اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان اور سچا مسلمان اور مومن ثابت کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس ماہ مقدس کو جن کو اللہ رب العزت یہ فرصت عطا فرما رہے ہیں، یہ موقع عطا فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ ماہ مقدس نصیب ہو رہا ہے، تو وہ اس کو غنیمت سمجھیں اور اس کے اوقات کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنائیں، کیونکہ سانس ہے تو چانس ہے۔ نماز پہن کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح نماز وقفے کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جی دیکھیے، ایک احکامات عام حالات کے ہوتے ہیں اور کچھ احکامات مجبوری کی حالت کے ہوتے ہیں۔ تو مجبوری میں یا عذر کے وقت عام طور پر جو احکامات ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی عذر ہو، کوئی مجبوری ہو، تو اس صورت میں ماسک پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے، فاصلے سے کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ علماء کرام نے اسی پہ فتویٰ دیا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مجبوری کی حالت میں۔ لیکن اگر مجبوری نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، بغیر عذر کے ماسک پہننا یا بغیر عذر کے فاصلے سے کھڑا ہونا وہ جائز ہے۔ کورونا جیسے کہ ایک سال کی عرصہ گزر گئی، اس کو تو محرم پچھلے رمضان کے اندر بھی قص و پیز کا مکمل کرایا گیا سختی کے ساتھ۔ پھر محرم آیا تو ہم نے دیکھا کہ کورونا ختم ہو گیا یا پھر قص و پیز کا عمل نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن اس وقت رمضان المبارک آیا تو پھر سختی کے ساتھ عمل درآمد کروایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیے، جہاں تک حکومتی پالیسیوں کی بات ہے وہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن جہاں تک ہم اگر انصاف کی بات کریں تو ایس او پیز پر عمل درآمد کے حوالے سے ہم سب کو ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت فراہم کرنا چاہیے، اور اگر یہ کرونا واقعتاً کوئی متعدی مرض ہے اور ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے تو پھر احتیاط اس میں کرنی چاہیے، کیونکہ جان کی حفاظت وہ ایک پہلی بنیادی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ،
اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، تو خود جان بوجھ کر بے احتیاطی کا مظاہرہ کرنا اور اس کی وجہ سے بیمار ہو جانا، اپنی صحت کو نقصان پہنچانا، یہ کسی طور پر بھی دانش مندی نہیں ہے۔ اسی ایس او پیز پر عمل ہونا چاہیے اور پورا سال عمل ہونا چاہیے، لیکن اس کے اندر جو طبقاتی تفریق ہے یا اس میں مسلکوں کے درمیان تفریق اور امتیازی سلوک، یہ کسی طور پر درست نہیں ہے، کسی نے بھی اس کی تحسین نہیں کی ہے۔ اور اگر حکومت کے اداروں میں بیٹھے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو جان بوجھ کر یہ تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے کو بانٹنا چاہتے ہیں، تقسیم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ایسی کالی بھیڑوں کو سامنے لانا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر یہ تفریق ختم ہو، اتفاق و اتحاد قائم ہو۔ اور یہ جو وبا ہے، اس وبا کے حوالے سے ہم سب کو باہمی اتحاد کا اور ذمہ داری کا اور دانشمندی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھ نصیب۔ پچھلے رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا کہ کئی سارے علماء کرام کو گرفتار کیا گیا، آپ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ جیسے کہ ہم مخالف ہم دیکھیں، بینک کی طرف دیکھیں، وہاں پہ بھی ایس او پی کا عمل نہیں کیا جاتا، وہاں پہ کسی بینک مینیجر کو اس کے جرم میں گرفتار نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح دوسرے علاقوں کے اندر دیکھیں، تیسرے طرح اس کے بڑے کو گرفتار نہیں کیا جاتا۔ صرف مسجد کے امام اور خطیب کے اوپر اتنی سختی کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر یہ بد انتظامی کی بدترین مثال ہے۔ کسی مسجد کے امام اور خطیب کی ہرگز یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کروائے۔ امام اور خطیب کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھائے، وہ مسجد میں آنے سے کسی کو روک نہیں سکتا۔ یہ تو انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ایس او پیز کا پابند بنائے، کیونکہ قوت نافذہ جو ہے وہ تو کسی امام یا خطیب کے پاس نہیں ہوتی، وہ تو کسی کوئی سرکاری اہلکار یا حکومت کی طرف سے جو ہوگا اس کے پاس قوت نافذہ ہوگی۔ تو حکومتی جو اہلکار ہیں وہ اپنے ذمے کا بوجھ دوسروں کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ویسے بھی ایک ٹرینڈ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑائی جاتی ہے، تو اپنی ذمہ داریوں سے جان چھڑانے کے لیے وہ سارا ملبہ دوسروں کے اوپر گراتے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک طرز عمل ہے جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ محرم الحرام میں جو کہ جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت، تو محرم الحرام میں کرونا چلا گیا، تبھی رمضان المبارک میں ان کے والد گرامی جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، تو اس میں کرونا واپس آ گیا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی جو تفریق والی پالیسیاں ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے، جو معاشرے کو تقسیم کر دیں، معاشرے کو بانٹ دیں، معاشرے کے اندر تفرقہ پیدا کریں۔ بلکہ حکومت جو ہے یا جو ذمہ داران ہیں، سرکاری ذمہ داران اور اہلکاران، وہ تو ایک چھتری کی مانند ہوتے ہیں اپنی عوام کے لیے، تو ان کو اس طرح کی امتیازی پالیسیاں ہرگز اختیار نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے معاشرہ منقسم ہو، تقسیم ہو اور آپس میں تفریق اور ایک دوسرے کی مخالفت پیدا ہو۔ آخر میں کوئی عام مسلمانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ جی، پیغام تو یہی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے۔ آئندہ سال معلوم نہیں کہ ہم میں سے کون زندہ ہوگا، زندہ نہیں ہوگا، کس کو یہ موقع نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس رمضان المبارک کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے اللہ کے ساتھ لو لگائیے، اللہ کا قرب حاصل کیجئے اور اللہ کو ایسے راضی کیجئے کہ یہ ساری وبائیں اور یہ سارے جو حادثات اور آفات اور بلیات ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ ناظرین، آپ نے آج کی انتہائی گفتگو استاد محترم کی سماعت فرمائی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان بلال ہاشمی کی